بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فرت عباس شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ عمران خان اور پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں آج ایک سیمینار کیا، تاریخی سیمینار تھا۔ آج تک پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی نے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ، اتنی فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ اور اتنی سچائی کے ساتھ پاکستان کے حالات کا جائزہ نہیں لیا، اور اتنی دلیری کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، اتنے بولڈ انداز میں یہ صرف بڑے انقلابیوں نے آج تک کیا ہے، جب بھی کیا ہے۔ جابر اور ظالم حکومتوں کے خلاف صرف بڑے انقلابی کرتے ہیں، اور آج سے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان حقیقی انقلاب کی طرف چل پڑا ہے، جسے عمران خان نے کسی وجہ سے بوجہ ایک تبدیلی کا نام لیا تھا کہ لوگ ڈر نہ جائیں۔ یہ جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور امریکہ اور برطانیہ اور یہ سارے جو ہیں یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ صرف انقلاب سے خوف زدہ ہوتا ہے، اور عمران خان نے یہی سوچا تھا کہ ان کو پہلے سے خوف زدہ کر کے اپنے اوپر حملہ کرنے پر تیار نہ کر لو، لیکن وہ بھانپ گئے تھے کہ یہ انقلابی آدمی ہے اور اس نے ملک کو حقیقی انقلاب کے راستے پر ڈال دیا ہے، بغیر کسی جلاؤ گھراؤ کے، بغیر کسی کشت و خون کے، بغیر لاشیں چوراہوں پر لاشیں لٹکائے بغیر، کو کیے بغیر، کچھ کیے بغیر اس نے عمران خان نے حقیقی انقلاب کے راستے پر چلا دیا ملک کو۔ آج اس سیمینار میں چاہوں تو 6 گھنٹے اس پر بولتا رہوں، جو 1 گھنٹے کا سیمینار تھا، لیکن میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتاؤں گا ڈیفائن کر کے۔ پہلے تو سب سے پہلے شیریں مزاری نے خطاب کیا، اور انہوں نے اپنے 10 منٹ میں بتایا کہ امریکہ نے آج تک پوری دنیا میں مختلف ملکوں کے ساتھ کیا کیا، رجیم چینج کیسے وہ کرتا رہا ہے، کیسے وہ لوگوں کو وہاں خریدتا تھا، کیسے وہ فوجی جو قیادت ہوتی تھی جرنیلوں کے ساتھ اپنی وہ بنا کے جو ہوتا ہے بانڈ اپنے بنا کے، اور ان کے ساتھ ملی بھگت کے، اور کس طرح میڈیا میں پیسہ لگا کے، اور کس طرح وہ قوموں کو گمراہ کر کے اور جعلی اور مصنوعی قسم کی لیڈرشپ پیدا کر کے حقیقی لیڈرشپ کو تبدیل کرتا رہا ہے۔ اور پھر وہ عراق کا حوالہ دیا گیا، ایران کا حوالہ دیا گیا، اور شام کا، لیبیا کا، اور بہت سارے ملکوں کا حوالہ دیا گیا کہ پچھلے 100 سال سے امریکہ نے دنیا پر یہی عذاب نازل کیے رکھا ہے کہ وہاں جس ملک میں جب بھی کوئی لیڈر اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہو کے ملک کو بڑے راستے پر چلانا چاہتا ہے تو کیا کر دیا جاتا ہے، رجیم چینج ہو جاتا ہے۔ ایک تو انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا، پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ بہت پہلے شروع ہو گیا تھا، پچھلے سال 2021 میں، جب ہماری انٹیلیجنس افیسر امریکی انٹیلیجنس افیسروں کے ساتھ مل جل رہے تھے وہاں جا کے، یہاں رہ کے، اور پھر CIA چیف جب آیا اور ایبسولیوٹلی ناٹ کہا گیا، اور عمران خان شاید اس سے ملنے سے بھی انکار کر دیا تھا کہ وہ ہمارے چیف سے مل لے۔ یہ کام تب سے شروع ہو گیا ہوا تھا، اور یہ آج سے شروع نہیں ہوا، اور انہوں نے تقریباً بڑے طریقے سلیقے سے یہ کہہ دیا کہ کوئی تو تھا جو یہاں پر اس رجیم چینج کو ہینڈلر بنا ہوا تھا، ہینڈلر کا باقاعدہ لفظ بولا گیا، اور وہ اشارہ جو ہے وہ لامحالہ طور پر وہ جو ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ چیف کی طرف جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ تقریباً سیدھا انہوں نے کہہ بھی دیا کہ اور کون سی طاقت ہو سکتی ہے جو یہاں بیٹھ کے اندر سے اس کو اتنا امپاور کر دے کہ وہ امریکہ کی سوچ کو کہ وہ عمل درآمد امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کروایا گیا وہاں سے۔ 3 چیزیں بتائی انہوں نے۔ ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں سے امریکہ تھا، انہوں نے کیس اپنے معاف کرانے تھے، یہ ان کے ساتھ ملے، اور تیسرا ہمارے نیوٹرل جو ہیں صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملے، اور انہوں نے تینوں نے مل کے یہ بالکل نہیں دیکھا کہ یہ اس کا کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا ملک کو۔ انہوں نے کہا جی کہ امریکہ بہادر نے کہہ دیا ہے تو یہ چینج کرو۔ اس کے بعد جناب آ گئے حماد اظہر صاحب، شوکت ترین صاحب نے ایک فگر پچھلے 10 سے 15 سالوں کا سامنے رکھا
کہ ہمیں ملا کیا تھا، اب جب ہم آئے تھے تو کتنا بڑا اکنامک کرائسس تھا، کتنے بڑے بڑے خسارے ڈیفیسٹ تھے، اور ہم نے کس کس طریقے سے کہاں کہاں سے چیزوں کو بہتر کیا، کس کس طرح سے ہم نے پیسے بچائے، کس کس طرح سے ہم نے پیسے حاصل کیے، کتنی مجبوری میں ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ جانا پڑا، لیکن ہم نے آئی ایم ایف کو پش کیا ہے، اس سے پش ہوئے نہیں ہیں۔ ہم نے ان کی جو ڈیمانڈز اب جیسے یہ پوری کر رہے ہیں، ہم نے ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر پش کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اپنی عوام کو سہولتیں اور اس کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے سہولتیں دینے کی نیت سے، اپنے ملک کو بچانے کی نیت سے، اپنی اکانومی کو سنبھالنے کی نیت سے معاہدہ کیا، اور شرائط پر بھی اسی طرح ہم نے عمل کیا۔ ادھر ہم گروتھ لا رہے تھے، ادھر ہم اپنے قرضے اتار رہے تھے، ادھر کوئی بہتری لا رہے تھے، اور ایگریکلچرل جو شعبہ ایگریکلچر کا، اس میں جو ہے وہ ہم نے انقلابی کام کیے اور اس کو سٹیبل کیا، اور ہم لوگوں کو پیسے دے رہے تھے، کہیں نیچے پیسے پہنچا رہے تھے ہم۔ پھر یعنی ایک ایک تفصیل آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے فگرز کے ساتھ ثابت کر دیا ہے کہ یہ معیشت ہمیں ملی تھی اور ہم یہاں لے کے آئے ہیں، اور اب آپ نے یہ گڑھے میں پھینک دیا 2 مہینوں میں، اور اس وقت جب کہ ہمارے حالات پورے بزنس کے کرونا کی وجہ سے ٹھیک بھی نہیں تھے۔ اس کے بعد حماد اظہر صاحب آئے، انہوں نے بتایا انرجی کے حوالے سے کہ کل ٹوٹل کتنا ہمارے پاس تھا، کوئی 20 کے قریب 20,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی تھی۔ ہم نے وہ کیپیسٹی کچھ بڑھائی، کچھ جو لائنز ہوتی ہیں نا، سپلائی لائن جو ہے نا، یہ ان میں بھی کیپیسٹی نہیں تھی کہ اتنا وہ 25,000 جو ہے وہ 25,000 واٹ بجلی پہنچائیں، ہم نے وہ درست کی۔ لائن لاسز ہو جاتے تھے، ہم نے وہ کنٹرول کیے، اور ہم نے ایک تو بجلی کا ریٹ بڑھنے نہیں دیا، دوسرا ہم نے 5 روپے کم کر کے ہم 12-13 روپے پہ لے کے آئے، جس کو اب یہ پتہ نہیں کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور یہ پھینک دیے انہوں نے۔ اب پتہ نہیں 13 روپے اور بڑھانے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اور بڑھائیں گے۔ پھر آ گئے اسد عمر صاحب، انہوں نے آ کے سب لوگوں کی باتوں کا جائزہ بھی لیا، اور تھوڑا تھوڑا بتایا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سازش ہوئی ہے، اور اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس میں ہمارا اپنے لوگ ملوث ہیں۔ باہر کے امریکہ کے کہنے اس نے کہہ دیا، یہ ہمارے اپنے لوگ، ہینڈلر بھی اس میں شامل ہیں، اور یہ جو نیوٹرلز ہیں یہ بھی شامل ہیں، اور یہ دوسرے جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ بھی شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب جب آئے، اب میں بات ساری اسی طرح آپ کو سمجھاتا جاؤں گا کہ جو میں نے سنا ہے اور جو سمجھا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا جی آپ نے سارا کچھ دیکھ لیا۔ ایک تو میں پہلے تھوڑا سا عمران خان صاحب پہ بعد میں آتا ہوں، تھوڑا یہ بتا دوں کہ پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی کو آج تک یہ توفیق نہیں ہوئی۔ آج جا کے پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب کا باقاعدہ اکنامک ونگ، باقاعدہ ٹیکنیکل ونگ، باقاعدہ پولیٹیکل ونگ، باقاعدہ انٹرپرینیورشپ ونگ، یہ سارے ونگ مل کے ایک تھنک ٹینک کی طرح دن رات ملک کے لیے لگے رہے ہیں، اور انہوں نے ملک کو ڈوبے ہوئے گرے ہوئے ملک کو کرائسس سے نکال کے کھڑا کیا۔ انہوں نے ایک ایک چیز عوام کے سامنے پیش کی ہے، ایک ایک ثبوت رکھا ہے، ایک ایک اچی بچی جیسے ہوتی ہے نا، وہ نکال کے بتائیے کہ یہ دیکھیں ہم نے ملک ایسے سنبھالا، ہم نے لا اینڈ آرڈر ایسے سنبھالا، ہم نے غربت کو اس طرح ایڈریس کیا، ہم نے مہنگائی کو، دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی تھی، ہم نے کس طرح کنٹرول کیا۔ انہوں نے یہاں تک بھی بتایا کہ یہ جو پولیٹیکل انریسٹ پیدا کیا کرتے تھے، ہم نے اس انریسٹ کو بھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا کہ مبادا ہماری اکانومی برباد نہ ہو جائے۔ یہ ہماری توجہ ہٹا رہے ہیں، ہم نے توجہ نہیں ہٹائی اپنی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی قوم، یہ پہلی دفعہ اس طرح ہو رہا ہے پاکستان میں، آج تک کسی حکومت یا کسی سیاسی پارٹی نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے اتنے بڑے اعلانیہ طور پر جو بیرونی سازشیں تو کوئی آج ہوئی ہیں، یہ انہوں نے بتایا۔ اچھا، ارشد شریف نے بہت کچھ بتایا، اس نے کہا جی ہمیں تو جو بیانیہ جو آتا تھا، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ 3 Ds استعمال کیجئے کہ ڈسٹرب کرو، ڈسکریڈٹ کرو، ڈسٹروائے کرو، کہ ان کی جو عمران خان کے اوپر اتنے بلیم لگاؤ کہ یہ ڈسکریڈٹ ہو جائے، پی ٹی آئی کریڈیبلٹی نہ رہے، ان کو ڈسٹرب کر دو، ان کو سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا خبریں آ رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ان کو تباہ و برباد کر دو۔ کہ جی یہ پیچھے، اس نے بتایا کہ پیچھے پیسے چل رہے تھے، ارشد نے بہت ہی خوبصورت باتیں، اس نے کہا پیسے چل رہے تھے، اور یہ یہاں سے نہیں، یہ امریکہ کا طریقہ واردات یہی ہے، وہ جس ملک میں رجیم چینج کرنا چاہتا ہے پہلے میڈیا پہ پیسہ چلاتا ہے،
اس کے بعد وہاں پہ وہ جب مالکان سارے یہ میڈیا کے آپ کے سامنے بکے ہوئے ہیں، پھر یہاں کے ہماری جو طاقتور حلقے تھے وہ میڈیا کو کنٹرول کر رہے تھے کہ یہ خبر دو، یہ نہ دو، یہ دو یا یہ نہ دو۔ پھر ارشد شریف نے یہ بھی بتایا کہ جو FIRیں جو کروائیں گئیں آپ لوگوں پہ بھی ہمارے اوپر بھی، یہ بھی ڈسٹرب کرنے والی بات تھی کہ ان کو اتنا ڈسٹرب کر دو کہ یہ جو جرنلسٹ ہیں یہ میڈیا پہ سچ نہ بول سکیں اور PTI والے گھروں سے نہ نکل سکیں تھانوں کے خوف سے۔ تو عمران خان نے اس بات کو پورا لپیٹتے ہوئے ایک چھکا آخری لگایا ہے، ایک آخری پنچ لائن دیا ہے ڈیزائن کر کے۔ وہ میں باقی تو باتیں انہوں نے غلامی کی اللہ کے آگے سر جھکانے کی کہ جس آدمی کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا ہے وہ پھر غلاموں کی طرح جھکاتا نہیں ہے، جس کے دل میں ہو، جس کا نظریہ بن جائے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم ایک اتنے بڑے عظیم ملک ہیں، نظریے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسد عمر نے بھی یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس تو ایٹمی پاور ہم ہے، اتنی بڑی فوج ہے ہماری، اور ہمارے پاس ایگری سیکٹر ہے، ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے، 22 کروڑ کی آبادی ہے، پھر ہم غلامی کرتے پھریں۔ اور جب تک عمران خان نے کہا کہ جب تک ہم اپنی خارجہ پالیسی بنا، اس نے مثالیں بھی دی، اس نے کہا کہ جو وزیرستان میں جو کچھ ہو رہا تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ ملے اور ہمارے اپنی آبادی پر ہمارے فوجی شہید ہو رہے تھے اس کی بمباری سے، ہمارے اپنے بندے مار رہے تھے۔ ہمیں کس ملک کو، ہمیں ہمارے سمیت کس ملک کو آج تک یہ امریکہ کی دوستی کا فائدہ ہوا ہے؟ بربادی۔ ارشد شریف نے پورے مارشل لا گنوائے کہ جہاں جہاں امریکہ کو اپنی ضرورت پڑی، ایوب خان کا مارشل لا آیا، اپنی ضرورت پڑی ضیاء اللہ کا آ گیا، بھٹو کو مار دیا گیا، اپنی ضرورت پڑی مشرف کو لے کے آ گئے۔ جب بھی جنگوں کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت وہ ان کو ہم چاہیے ہوتے ہیں، اور ہمارا ملک برباد کر کے، ہماری اکانومی برباد کر کے چلے جاتے ہیں۔ عمران خان نے یہ کہا کہ اخلاقیات تباہ کی گئی ہیں، جو سب سے بڑا ایک تو اس نے یہ کہا کہ مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ اتنے بڑے چور کو، جس کے اوپر 24 ارب روپے کا اور اس کے بیٹے کے اوپر مقدمے ہیں منی لانڈرنگ کے، اور وہ بالکل وہ بولتے ہیں کہ یہ شٹ اینڈ آؤٹ یا اس طرح کا وہ لفظ بولتے ہیں کہ یہ سامنے صاف کلیئر کٹ قسم کا کیس ہے، یہ اب تک اس کو 10 دنوں میں سزا ہو جانی تھی کہ اس کی جگہ پہ کوئی عام آدمی ہوتا، کہ اتنے بڑے جو مجرم ہے ملک کا سامنے نظر آ رہا ہے اس کو پرائم منسٹر بنا دیں گے۔ تو اس لیے وہ لوگ کہتے تھے آپ کچھ کر نہیں رہے، تو مجھے تو یقین ہی نہیں تھا کہ کوئی اتنی بڑی غیر اخلاقی حرکت اپنے وطن کے ساتھ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جس ملک کی اخلاقیات ختم ہو جاتی ہے وہ قومیں باقی نہیں رہتی، نہ نظریہ رہتا ہے، نہ کوئی جرت رہتی ہے، نہ انا رہتی ہے، نہ غیرت رہتی ہے، نہ ضمیر رہتا ہے، پھر وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ پھر برباد ہوتی ہیں سب سے پہلے۔ انہوں نے کہا یہ ہماری اخلاقیات پہ حملہ کیا انہوں نے کہ چوروں کو بٹھا کے شرم آتی ہے باہر لوگوں کو کیا بتائیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ایکسپیٹریٹ پاکستانی۔ انہوں نے کہا اتنے پاکستانیوں نے ہماری مدد کی۔ انہوں نے کہا امریکہ سے مجھے نہیں ہے کوئی، لیکن ہم ان کو یہ بھی اجازت نہیں دے سکے۔ عمران خان نے ایک اور بڑی بات کی کہ جو میں نے ان کے ساتھ مراسلے کے ساتھ کیا ہے نا، اب یہ کسی کو بھی مراسلہ میں دیکھوں گا کہ کسی کو بھیجیں گے پاکستان کی طرف بھیجتے ہوئے ان کو لگے گا پتہ کہ اس طرح کا مراسلہ نہیں بھیجنا، کہ انا کی طرح سامنے تو کھڑے ہو کہ یہاں پہ انا کسی میں ہے ہی نہیں۔ عمران خان نے کہا کہ یہ جو ملک ہے یہ اس وقت ہم کراس روڈ پہ کھڑے ہیں، بالکل ہم اس وقت ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا نیوٹرل تو اب نیوٹرل نہیں رہا۔ میں ان کو بتا دوں کہ یہ نیوٹرلٹی جو ہے نا اسلام میں نہیں ہے، یا حق کے ساتھ ہو یا باطل کے ساتھ، اور اب تو سمجھ آ گیا کہ آپ نیوٹرل نہیں ہیں، تو جس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا نیوٹرل تو اب فارغ ہو گیا، لیکن اب ہم نے سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم نے ملک کو برباد کرنا ہے یا ملک کو بچانا ہے۔ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے کہا کہ اب اسد عمر نے بھی کہا، اس نے کہا آپ کا خیال تھا جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ میکنزم بدل گیا ہے، جو اس کے پیرامیٹرز بدل گئے ہیں، ساری چیزیں اب لوگ اس طرح کے نہیں بیٹھے کہ ایک اخبار پہ اور ٹی وی پہ آپ کنٹرول کر کے لوگوں کو کر لیں گے، اب لوگوں میں اویئرنیس آ گئی۔ اور عمران خان کو شاباش ہے، عمران خان کو سلیوٹ ہے کہ اس نے تقریریں کر کے قوم کو ایجوکیٹ کر دی۔ اس نے بتا دیا کہ چور کون ہے، اس نے بتا دیا کہ نیوٹرل نہیں ہے، اس نے بتا دیا کہ یہ امریکہ کے انٹیلیجنس اور یہاں کی ہمارے انٹیلیجنس اور یہ لوگ آفیسرز آپس میں مل کے پتہ نہیں کیا کھچڑی پکاتے رہے جن کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اور یہ یعنی آج کے سیمینار میں جو سب سے ایک اور اہم بات ڈکلیئر ہوئی کہ پاکستان میں جب کوئی 2-4 سال کے لیے جمہوریت آتی بھی تھی نا، وہ جمہوریت نہیں ہوتی تھی، کھلونے لائے جاتے تھے، ان کو یوز کر کے پھینک دیا جاتا تھا۔
کبھی اور جو ہے نیوٹرلز کا یا اسٹیبلشمنٹ کا ہی کنٹرول اس پہ رہا ہے، اسی کی ہی حکومت رہی ہے، اسی کی ہی ساری من مانی چلتی رہی ہے، نہ عوام کی چلی ہے نہ کوئی سیاسی پارٹی کو چلنے دیا گیا ہے۔ یہ لب لباب نکلا، اور آخر پہ عمران خان نے کہا، میں اس پہ اور بھی بات کروں گا، آخر پہ عمران خان نے یہ کہا کہ میں ایک بات آخر پہ کرتا جا رہا ہوں، مجھے بس اس سوال کا جواب چاہیے کہ اگر گھر پہ کسی گھر پہ ڈاکہ پڑ جائے تو گھر کا جو چوکی دار ہوگا کیا وہ نیوٹرل رہ سکتا ہے؟ وہ کہے گا جی ڈاکہ پڑتا ہے تو پڑ جائے، گھر لٹتا ہے تو لٹ جائے، میں تو نیوٹرل ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ پاکستان پہ ڈاکہ پڑا ہے، امریکہ نے اور ہماری یہ پی ڈی ایم اور امپورٹڈ حکومت نے مل کے اور ان کے ہینڈلرز نے مل کے پاکستان پہ ڈاکہ ڈالا ہے، پاکستان کی اخلاقیات پہ، پاکستان کی سیاسیات پہ، پاکستان کی معاشرت پہ، پاکستان کی معیشت پہ، گروتھ پہ، پاکستان کی آزادی پہ، پاکستان کی غیرت، ضمیر اور قائد اعظم اور علامہ اقبال کے نظریے پر ڈاکہ مارا گیا۔ اور اگر چوکی دار اب نیوٹرل رہتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ نیوٹرل ضرور ہوگا، چوکی دار نہیں ہے۔ تو ہماری لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو اس ویڈیو کو تو ضرور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور لائک کریں اور کمنٹ باکس میں بتایا بھی کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ بہت شکریہ۔